دیکھیں، جب آپ کا واسطہ کسی خاص ہستی سے ہوتا ہے، جیسے کہ ماں یا باس یا کوئی اور کسی خاص ہستی سے آپ کا واسطہ ہوتا ہے، تو کوئی چیز آپ کو پسند نہیں بھی ہوتی تو آپ اس کو برداشت کرتے ہیں اور چہرے پہ برے تاثرات نہیں لاتے۔ یہ کب سیکھیں گے آپ؟ مطلب کہنے کا اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کے ایموشنز ڈاؤن ہیں ابھی ایموشنز اپ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے نشہ چھوڑا ہوا ہے اور 10 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی آپ کے ایموشنز ڈاؤن ہیں۔ یہ اور بھی ضروری ہے کہ پھر کم از کم آپ سمائل رکھیں چہرے پہ، تاکہ آپ کے جو ڈاؤن ایموشنز ہیں کچھ تو ان کو سہارا ملے۔ لیکن ایک پرابلم اور بھی ہے کہ نشے کے زمانے میں جو رویے بندہ کرتا رہا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ رویے نشہ چھوڑنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، کیونکہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نشے کی وجہ سے جو رویے ہم اپناتے ہیں وہ رویے نشہ چھوڑنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں وہ رویے، لیکن نشے کے دوران جو فیلنگز ہوتی ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد وہ فیلنگز ساتھ کوئی نہیں چلتی۔ یعنی جو فیلنگز ہیں وہ نشہ چھوڑنے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، اور جو بیہیویئرز تھے نشے کے زمانے کے وہ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بیہیویئرز یعنی جو ہم باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں، جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا جو ہم ٹون آف وائس استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری عادت سی بن جاتی ہے، وہ ہماری عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص بگ ڈیل نہیں ہے، پر یہ بگ ڈیل ہوتی ہے۔ نارملی ہمارے کلچر میں یہ چیزیں بہت اپروول نہیں ہے ان کا، معاشرے میں۔ ولنگ ویز تو گھر نہیں ہے نا، ولنگ ویز تو ایک آرگنائزیشن ہے۔ دیکھیں، ولنگ ویز ایک آرگنائزیشن ہے جس میں نارملی یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ ہمارے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے فرینڈز ولنگ ویز آئیں۔ آپ کو شاید اس بات کا علم ہو، نہ میرے کوئی فرینڈز کبھی آئیں گے ولنگ ویز، نہ یہاں کام کرنے والوں کے فرینڈز ولنگ ویز آئیں گے۔ ولنگ ویز میں یہ بالکل الاؤ نہیں ہے کہ یہ ورک پلیس ہے اور یہاں لوگ آ کے آکوپائی کر لیں، ہائی جیک کر لیں ہمارے کسی ورکر کو، اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کے گپے ماریں اور چلے جائیں۔ ولنگ ویز از اے ٹف پلیس ٹو ورک ود۔ پر جو گھر ہے لاہور میں، عموماً گھروں میں پہلے ہوتا تھا کہ رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کے رہتے ہوتے تھے۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا کہ ماموں کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگ رات کو اپنے گھر میں جائیں۔ یہ نیا کلچر ہے لاہور کا یا پاکستان کا یا دنیا کا کہہ لیں۔ یہ نیا کلچر ہے کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جا کے رہے۔ کہ آپ کے بچوں کے جو جوان دوست ہیں، بیٹیوں کی سہیلیاں اور بچوں کے جوان دوست، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا بندہ ہوں جو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اب میں باقیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ باقی لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کچھ سیکھ لیا کروں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب اب لاہور میں یہ کلچر ہے کہ کوئی ماں باپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کے جوان دوست اور ان کی بیٹیوں کی جوان سہیلیاں رات کو ان کے گھر آ کے اسٹے کریں، اوور نائٹ، رات کو دیر تک جاگتے رہیں، صبح دیر تک سوتے رہیں، کھائیں پئیں، ہلا گلا کریں اور اپنے گھر کو چلے جائیں۔ جو چیز ونس ان اے بلو مون ٹھیک ہے، پھر اس کی فریکوینسی، کیونکہ جو چیز مزیدار ہوتی ہے وہ بندہ پھر ایک دفعہ اور بھی کرتا ہے۔ ونس ان اے بلو مون نہیں ہوتا۔ جو چیز مزیدار ہوتی ہے وہ آپ کو ہک اپ کر لیتی ہے۔ جس چیز کا مزہ آتا ہے بندہ وہ پھر بھی کرنا چاہتا ہے، پھر مزہ اور زیادہ آتا ہے تو پھر وہ 2 دفعہ اور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی چیز ایڈکٹیو ہوتی ہے نا، جو مزیدار ہوتی ہے، ہینگ آؤٹ کرنا، گھر پہ بلانا اور اکٹھے مطلب راتیں گزارنا، یہ ساری چیزیں مزیدار ہیں، اور مزیدار چیزیں ایڈکٹیو ہوتی ہیں۔ اگر آپ مٹھائی کھائیں گے پھر آپ دوبارہ کھائیں گے، جبکہ میں یہ بات کر رہا ہوں
کہ اس میں لمٹس پھر کوئی نہیں ہوتی. مزیدار چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں رات 10 بجے تک اور آپ کی امی چاہ رہی ہیں کہ 10 بجے کا ٹائم مقرر تھا, ناؤ somebody should go, تو آپ کو وہ کال کرتی ہیں, آپ کو غصہ چڑھتا ہے. تو یہ آف شوٹس ہیں اس چیز کی. اور دوسرا جو مہمان ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امی جو ہے بار بار اشارے کر رہی ہے کہ اب بگاؤ ان کو. تو یہ تو ایک سمپل سی لاجک ہے کہ آج کل ہر کوئی ٹائم کانشیس ہے, کسی کے پاس ابنڈنٹ ٹائم نہیں ہے کل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ تو اوکیزن ہے نا کہ شادی ہے تو آ کے وہ رہ رہی ہیں, جس کی شادی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آ کے رہ رہی ہیں. ابھی شادی کو بھول جائیں. جنرلی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یا کوئی دوست ایک دوسرے کے گھر جا کے راتوں کو رہیں, اس میں سے کیا اچھا نکل سکتا ہے, کیا برا نکل سکتا ہے؟ یہ فن کرنے کی ایک تمنا ہے, ان لمیٹڈ فن آفٹر فن اور کنٹینیوس فن, یہ اس کی ایک تمنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت مزہ آنا چاہیے, جبکہ ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے اس طرح نہیں بنایا کہ ہم مسلسل مزہ کریں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.